کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ریمائنڈر کے لیے، ریممبرنگ کے لیے، آپ یاد رکھیں، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد رکھیں، اس طرح کی لمبی امیدیں رکھنا کہ دولت آئے تو میں یہ کروں گا اور آخرت کی فکر بالکل نہ ہو، ایسی لمبی امید جائز نہیں۔ اور یہ کافروں کی سوچ ہے کہ وہ ساری چیزیں دنیا سے وابستہ رکھتا ہے اور دنیا کی سوچ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن ایسی امید رکھنا کہ میرے پاس یہ سب آئے تو میں اس کے ذریعے نیک کام کروں، ایسی لمبی امید رکھنا، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بنا کے رکھنا، یہ نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، ایسا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور ایسی چیزیں حلال ہی کے ذریعے کی جائیں، لوگوں کے پیسے غصب کر کے، انٹریسٹ سے کاروبار کر کے، ایسی سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سنیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ایسی جامع دعا ہے، ایسی جامع دعا ہے کہ اگر اسے بندہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لے نا اور اپنی دعاؤں میں شامل کر لے تو اللہ کا بڑا کرم ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ دنیا کو میرے لیے کھول دے۔ کیا کر؟ یعنی دنیا کی نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھول دے، لیکن مجھے اس سے بے نیاز کر دے، مجھے اس سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے اتنا تو دے دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، لیکن مولا مجھے اس مال کے ملنے پر مال کی فکر نہ ہو، فکر ہو تو تیری فکر ہو۔ یہ سوچ تھی۔ اتفاق سے مجھے وہ عربی میں دعا اس وقت یاد نہیں، لیکن یہ دعا کا مطلب مجھے یاد ہے۔ تو یہ دعا کرنا کہ مولا مجھے بے پناہ عطا فرما، یہ ناجائز نہیں، لیکن اس کی محبت سے بچا لے، یہ دعا کرنا جائز ہے۔ مانگو اللہ سے، اس سے نہیں مانگو کسی سے۔ تو یہ مانگنا گناہ نہیں ہے، گناہ یہ ہے کہ اس کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھول جانا، یہ گناہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے جو چیز آپ کو سمجھانی تھی وہ یہ ہے، لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، بس یہ سوچو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سانس میری اندر جاتی ہے وہ سانس باہر نکلنے سے پہلے ہو سکتا ہے مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا پڑے، یعنی موت کا مزہ چکھنا پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں آنکھوں کی پلکوں کو جو کھولتا ہوں، پلک کے بند ہونے سے پہلے مجھے رب کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا پڑے۔ تو آدمی اس طریقے کی سوچ بنا کر کے رکھے۔ ہم جو دنیا کے بارے میں پلان بنا لیتے ہیں، خواب بنا لیتے ہیں، ساری چیزیں کر لیتے ہیں اور خوابوں کے محل تعمیر کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کبھی بھی ہمیں موت واقع ہو جائے اور ہماری ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی تیاری کرو۔ میرے پاس کل جمعہ کی نماز کے بعد ایک مفتی صاحب تشریف لائے، ایک صاحب سے انہوں نے میری گفتگو کرائی، اللہ نے اس صاحب کو بہت نوازا اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دین کا کام کریں، تو اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے سنیت بھی وہ صاحب نے اختیار کر لی، پہلے دوسرے عقیدے کی طرف مائل تھے، اب سنی ہو گئے۔ تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ وہ یوٹیوب پر بہت مجھے سنتے رہتے ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ میں ان سے بات کروں، تو مجھ سے انہوں نے بات کرائی، تو قدرت نے ایک جملہ میری زبان سے نکلوا دیا۔ میرا کمال نہیں، اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ جملہ کہلوا دیا۔ ان کو میں نے کہا کہ دیکھیے اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا، بس میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا کام کر لو۔
بس ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسی دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اس دنیا کو ہم بھول گئے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی تیاری کرو، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم اس دنیا کی تیاری کریں، لیکن ہم اس دنیا کی فکر سے غافل ہو گئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ